جو لوگ سڑکوں پر اپنے ہوٹلوں کے باہر امام کعبہ کی تکبیر پہ نماز پڑھ، اگر صفیں آگے ملتی ہیں یا نظر آتی ہیں ورنہ نہیں، نماز ناجائز ہوتی ہے۔ لٹکتی ہوئی چیز پہ نماز پڑھنا کیسا ہے؟ یعنی کپڑا اگر لٹکا ہوا ہے کوئی حرج نہیں، اگر سر پہ ہو تو وہ صدر نہیں کہلاتا۔ زوال کے بعد ہی نفلیں پڑھ سکتے ہیں، زوال سے عین سورج جب سر پہ ہو تو نہیں پڑھ سکتے۔ بہرحال گزارش یہ ہے کہ لڑکا اور لڑکی تو چاہتے ہیں، لیکن لڑکی کے والدین راضی نہیں، پھر نکاح نہیں ہو سکتا۔ پاکستان میں اور پانی ملا کے لوگوں کو زمزم دیں، بالکل جا کے اپنے علاقے کے کنویں میں ڈال دو، بس پیتے رہیں گے لوگ۔ اللہ کے بندے کوئی چیز تو خالص رہنے دو۔ اللہ آپ کی والدہ کو بھی شفا دے، آپ میرے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ جزائے خیر دے۔ اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ، اللہم اغفر، یہ دعا بھی سجدے میں کر سکتے ہیں اگر نفلی بات۔ اگر کسی نے ایک لڑکی سے زنا کیا، اب اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، دونوں توبہ کر لیں اور نکاح کر لیں، اچھی بات۔ مسواک کرنا بھول گیا، کوئی بات نہیں، مسواک سے ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ مغرب کا وقت جب تک شفق احمر کے بعد ابیض غائب نہ ہو، مغرب کا وقت ہے۔ میں سفر کر رہا ہوں بس میں، اگر بس والے نہیں روکتے ہیں، باوضو ہیں آپ اور بس بھی کعبے کے رخ پر ہے، پھر بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں، ورنہ پھر اتر کے قضا پڑھیں۔ اچھے اور نیک رشتوں کے لیے سب سے بہتر سورۃ الرحمن پڑھیں۔ اگر ہم بستری نہیں کی، میاں بیوی لیٹے ہوئے، اگر کوئی مادہ نکلے، غسل نہیں ہوتا، غسل منی سے ہوتا ہے۔ میری شادی کو 3 سال ہو گئے، اولاد نہیں، اللہ صاحب اولاد کرے۔ قرآن پاک میں جو دعائیں ہیں نا وہ مانگا کرو، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ میں نے 5 عمرے کیے، 2 عمروں میں بال ایک لٹ انگلی پہ بل دے کے کاٹی، 3 عمروں میں پورے بال لے کر ایک انگلی میں۔ بہرحال آپ نے 3 پہلے عمروں میں جو لٹ کاٹی ہے نا وہ غلط ہے، دم پڑ گئی۔ بال عورت سارے پیچھے لے جائے، جہاں بالوں کی انتہا ہو جائے وہاں ایک پور، یعنی سارے سرے کٹ جائیں۔ میں مدینے سے آئی، رات کو عمرہ کیا، دراصل یہاں آ کر اگر بال بہت اتر رہے ہیں، جب یہاں وضو کیا تو احرام پہ بال لگا ہوا تو کچھ بھی نہیں ہوتا، گر گئے تو گر گئے۔ اگر ہم عمرے کے لیے آئے ہیں رمضان میں یا عمرے کے لیے، اگر کوئی ایسی دوائی لے لیں کہ 1 مہینے تک حیض نہ آئے، لے سکتی۔ طواف کے نفل اکٹھے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال اوابین کا بہت ثواب ہے، 60 سال کا تو میں نے نہیں پڑھا لیکن بہت بڑا ثواب ہے۔ عصر کے بعد نماز نہ پڑھیں، مغرب کے بعد پڑھیں۔ بچوں کے لیے دعا کریں، ان کے لیے عمرہ طواف ضروری نہیں ہے۔ دوسری شادی کرنی ہے تو بیوی سے اجازت ضروری ہے، شریعت میں ضروری نہیں ہے۔ اللہ کے راستے کی ایک نماز بالکل ٹھیک ہے، اللہ کے راستے میں جب نماز پڑھو گے، اب جو مجاہد نماز پڑھتے تھے ان کا کیا مقابلہ ہے؟ مکے اور مدینے میں کبوتر غار سور والی نسل چل رہی، کون سی غار سور والی نسل؟ یعنی وہاں جو کبوتروں نے باہر سے اللہ عالم وہ مر گئے، ختم ہو گئے، ان کی نسل کہاں سے آ گئی؟ عالم برزخ کا معنی یہ ہے کہ اب ہم دنیا میں ہیں، مرنے کے بعد جب ہم قبر میں جائیں گے تو وہ برزخ ہے، جب اٹھیں گے پھر وہ آخرت ہے۔ تو آخرت اور دنیا کے درمیان میں جو وقفہ ہے اس کو برزخ کہتے ہیں۔ میری بیٹی فوت ہو گئی، میں نے خواب میں دیکھا ہے، خوش ہے، اچھا خدا کا شکر کرو۔ اگر عمرے میں طواف اور صفا جوتے پہن کے کریں، جوتا پاک ہو تو پہن سکتے ہیں۔ پاکستان کے لیے ہم رات دن دعائیں کرتے ہیں، کیونکہ پاکستان آج کل یہود، ہنود اور قادیانیوں کے نشانے پہ ہے، اور وہ تینوں قوتیں مل کے پاکستان کو مٹانا چاہتی ہیں۔ دعا کریں اللہ حفاظت کرے۔ اگر اتنا عرصہ درس سننے کے بعد تمہیں نصیحت نہیں ہوئی تو اب الگ نصیحت کون سی کرو؟ نماز پابندی سے پڑھا کرو، قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ بیوی اگر نافرمان ہو تو کوئی عمل بتائے، اس کو پیسے دیں، ٹھیک ہو جائے گا۔ عمل کی ضرورت نہیں، مال کی ضرورت ہے۔ میں کام کرتا ہوں اور اس وقت ہاف شرٹ پہننا پڑتا ہے، اگر مجبوری ہے تو کوئی بات نہیں، کمپنی نے وردی بنائی ہوتی ہے نا، اگر وہ وردی وہی ہے تو آپ مجبور ہیں۔ کوشش یہ کیا کریں کہ جب نماز پڑھو اوپر چادر لپیٹ لو تاکہ بازو ننگے نہ رہیں۔ میرے پیٹ میں برابر تکلیف ہے، زمزم پی کے اللہ سے دعا مانگیں۔
کہ اگر موت کا وقت مقرر ہے نا کہ کوئی کسی کو مار دے تو یہی اللہ نے لکھا ہوگا۔ اگر دونوں آدمی احرام میں ہیں، دونوں نے طواف کر لیا، صفا مروہ کر لی، اب ایک دوسرے کے بال کاٹیں، بالکل جائز ہے۔ حرم میں آنے سے پہلے تو بڑی تڑپ تھی، لیکن اب تڑپ کم ہو گئی ہے۔ استغفار کرو، درود شریف زیادہ پڑھو، وضو کے ٹوٹنے کا وہم کو چھوڑو، یقیناً ٹوٹے تو پھر نیا وضو کرو۔ میری بیگم کے ماں باپ ستے ہوئے ہیں، وہ مجھ سے طلاق مانگ رہے ہیں، ان کو چھوڑیں، آپ کی بیوی راضی ہے تو ان کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ بیوی کو لے کے الگ چلے جائیں جہاں ملاقات ہی نہ ہو، کیا طلاق مانگیں گے؟ کیا اب بھی خلافت کا امکان ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ گراؤنڈ فلور کے مطاب پہ چھت نہیں ہے، بالکل کوئی جگہ تو کھلی ہوئی ہو نا۔ کہتے کہ اہل حدیث حضرات جو نماز میں کندھے سے کندھا ملاتے ہیں اور پاؤں سے، اچھی بات ہے، اصل مسئلہ یہ نہیں ہے۔ اصل مسئلہ ہے کہ صف سیدھی ہو، صف ٹیڑھی نہ ہو کہ کوئی آگے کوئی پیچھے، کوئی ادھر کوئی ادھر۔ ورنہ کندھے سے کندھے ملانے کا معنی یہ نہیں ہے کہ حقیقت اچھا ایک آدمی کا قد 6 فٹ ہے، ایک کا 4 فٹ، کیسے کندھا ملائے؟ اس کے نیچے سیڑھی رکھیں۔ مقصد ہے صفیں ٹھیک بناؤ، صف ٹیڑھی نہ ہو۔ اللہ ٹیڑھی صف کی طرف نظر رحمت بھی نہیں فرماتا۔ ذوالحلیفہ عمرے کا احرام باندھا، عمرہ کیا، آخر میں سر میں زخموں کی وجہ سے حلق کے بجائے ٹک لگوائے، کوئی بات نہیں، اگر واقعی زخم ہے تو آپ مجبور ہیں۔ عمرے کی نیت سے فیصل آباد سے آئے ہیں، بس براستہ شارجہ، احرام بھولے سے جہاز میں بک ہو گیا، عمرہ نہیں کر سکا۔ غریب آدمی ہو، عمرہ بھی کرو، دم بھی ادا کرو۔ غریب آدمی ہو، جب اللہ پیسے دے دم دے دے۔ یہ شارجہ پہنچ گئے، عمرے کے لیے آ گئے، غریب کیسے ہو؟ رکن یمانی جو ہے وہاں حضور پاک نے ہاتھ لگایا، سنت ہے، باقی حضرت علی وہاں پیدا نہیں ہوئے۔ یہ خاوند بیوی کے بوسے کے جو مسئلے ہیں نا، یہ علیحدگی میں آ کے مجھ سے پوچھا کرو تو میں اچھی طرح آپ کو سمجھاؤں گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تمہیں حرم میں مسئلے پوچھتے ہوئے شرم بھی نہیں آتی، کوئی حیا بھی نہیں آتا، کوئی اللہ کے کعبے کا ادب بھی نہیں آتا، تو ایسے لوگوں کے لیے پھر علاج ہے میرے پاس، لیکن حرم کے باہر پوچھیں۔ ایک کے لیے ایک عمرہ ہوتا ہے۔ میری تنخواہ مثلا 1000 ہے، غلطی سے 1500 آ گئی تو 500 واپس کریں۔ مدینہ منورہ سے یا طائف سے بالکل وہ میقات کا عمرہ ہے، لیکن ایک کے لیے ایک۔ بہرحال ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اسی طرح آگے بھی آپ پوری آیت پڑھتے نا تو پھر آپ کو جھگڑا نہ ہوتا کہ اب ان کی جو زندگی اللہ بحبل من اللہ ہے اور بحبل من الناس، لوگوں کے سہارے پر ہے۔ آج اگر کافر ان سے ہاتھ اٹھا لیں تو ان کو تو کوئی پوچھنے والا بھی نہ ہو۔ ویسے اتنے اقتدار کے بعد یہودی ہوتا ہر وقت ذلیل ہے۔ طواف کے پہلے چکر میں استلام بھول گیا تو شروع کیسے کیا تم نے؟ میری بیوی آپ کے درس سنتی ہے، دعا کریں اللہ پاک اس کو دین و آخرت اچھی کرے۔